اب چلیے اگر کوئی آدمی اگر یہ ایک عمل کرے، یہ ایک عمل اگر کوئی آدمی کر لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسے لیلۃ القدر کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، وہ بھی رمضان میں غیر رمضان میں اللہ تبارک و تعالی اسے دے گا۔ غور سے سنیے، یہ عمل لیلۃ القدر رمضان میں آتی اور اس کا ثواب بہت بڑا، لیکن یہ ثواب آپ غیر رمضان میں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا کرنا پڑے گا آپ کو لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کرنے کے لیے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالی سورہ زلزال میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی آدمی ایک ذرہ برابر اگر کوئی نیکی کا کام کرے گا تو قیامت کے دن وہ نیکی کا کام وہ دیکھ لے گا۔ دنیا کے اندر کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، چھوٹی سی چھوٹی نیکی جو بھی آپ کریں گے دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالی کے پاس اس کا شمار ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کو کاؤنٹ کرے گا، کرامن کاتبین اسے لکھ لیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی وہ چھوٹی سی نیکی اللہ تبارک و تعالی ہمارے نام اعمال میں لا کر کے اس کو اللہ تبارک و تعالی وزن کرے گا۔ اللہ ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم بندوں کے اعمال کو انصاف کے ساتھ تولیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی آدمی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کسی آدمی نے مثقال خردل یعنی ایک رائی کی دانے کے برابر بھی اگر کوئی آدمی کوئی عمل کیا ہوگا،
अतैना बिहा व कफा बिना हासिबीन। अल्लाह कहता है कि वो राई की दाने के बराबर जो अज्र करेगा आदमी, हम वो राई के दाने के बराबर क़ियामत के दिन लाएंगे और उसे जो है तोलेंगे, तराजू के पड़े में ला करके उसे रखेंगे। वकफा बिना हासिबीन, और हिसाब लेने के लिए हम काफ़ी हैं। तो मोहतरम हाज़रीन, दुनिया के अंदर देखिए, अगर कोई भी आदमी कोई भी छोटी सी छोटी भी नेकी अगर वो करता है तो अल्लाह तबारक व तआला बराबर जो है अल्लाह तबारक व तआला उसे काउंट करेगा और अल्लाह तबारक व तआला के पास जो है उसका अज्र, उसका बदला ज़रूर बज़रूर अल्लाह तबारक व तआला देगा। एक मरतबा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास कोई मांगने वाला आदमी आया, तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वो मांगने वाले आदमी को एक अंगूर रहता ना, वो अंगूर जो है उन्होंने उसे सदका किया। किसी कहने वाले ने कहा कि ऐ अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, आपने इतनी छोटी चीज सदका किया है, इतनी छोटी चीज, यानी ये एक अंगूर क्या हैसियत है उसकी। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, देखो अल्लाह कुरान में क्या बोलता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह। अगर तुम एक जर्रे के बराबर, जर्रा किसे बोलते हैं अरबी के अंदर, जर्रा बोलते हैं अरबी के अंदर, सुबह के टाइम में जब सूरज जो है निकलता है तो खिड़की के जो है अंदर से कुछ जो है वो धूल की तरह नजर आता है, धूल की तरह, उसमें जो है छोटे छोटे जो है उसमें जर्रात नजर आते हैं, उसे जो है अरबी के अंदर जर्रा बोलते हैं। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, क्या ये अंगूर का टुकड़ा ये जर्रे से बड़ा नहीं है? क्या कहा? जर्रे से बड़ा नहीं है? तो मैंने तो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में वो जर्रे से भी बड़ी चीज मैंने सदका की है। और याद रखो कि कोई भी नेकी अल्लाह तबारक व तआला के पास छोटी नहीं होती। मेरे भाइयों, आज के खुतबे जुमा में मैं इंशाअल्लाह आपके सामने चंद ऐसी छोटी छोटी नेकियों का तज़किरा करूंगा, चंद ऐसे अमल के बारे में आपके सामने मैं जिक्र करूंगा। ये अमल अगरचे के बहुत ज्यादा सिंपल हैं, बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इनका अज्र जो है बहुत बड़ा देने वाला है। अल्लाह के पास उसका सवाब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं चंद आमाल आपके सामने जिक्र करूंगा, आप इन चीज़ों को अच्छी तरह जहन में बिठाएं और इस पे अमल करने की आप कोशिश करें। आज हम ये देखते हैं, हमारे अक्सर जो है भाई ऐसे होते हैं, माशाअल्लाह जुमा के दिन आते हैं और उलमा के बयानात सुनते हैं और कुछ चीज़ें जो है उनको समझ में भी आ जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो मस्जिद के बाहर निकलते हैं ना, तो मस्जिद के बाहर निकलने के बाद वो सारी चीज़ें जो जुमा के खुतबे के अंदर बयान की गई हैं उनके जहनों से निकल जाती हैं, और अगर जहन में रहा भी तो उसके ऊपर अमल करने की कोशिश नहीं करते। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह कुरान में कहता है कि ईमान वाले क्या होते हैं मालूम? ईमान वाले उनकी ये आदत होती है कि समीअना व अताना बोलते हैं उन्होंने, यानी हमने अल्लाह और उसके रसूल की जो बातें सुनी है ना, हमने सुना है और हम उसकी इताअत करेंगे, उस पर हम अमल करेंगे। और वही मुनाफिकों के बारे में, यहूदियों के बारे में अल्लाह ने क्या कहा? मुनाफिक और यहूदी जब कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं तो वो क्या बोलते हैं मालूम? वो ये बोलते हैं समीअना व असैना। वो बोलते हैं कि भाई ठीक है, भाई तुमने सुना दिया है, लेकिन हम नाफरमानी करेंगे, हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, हम अमल नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मुनाफिकों की आदतें, यहूदियों की आदतें, ये हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, बल्कि ईमान वालों की जो आदत है अहले ईमान की, यानी सुनने के बाद अमल करना, ये आदत हमारे अंदर आना चाहिए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला
ہم سب کو جو بھی ہم قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں اس پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیو، چلیے میں آپ کے سامنے چند چھوٹے چھوٹے جو ہے عمل آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ثواب بہت بڑا ہے، غور سے سنیں اور اس پہ آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو، سب سے پہلا جو عمل ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے یہ، الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی پہلی آیت۔ اس آیت کے بارے میں حدیث کے اندر یہ فضیلت آئی ہے کہ اگر کوئی آدمی الحمدللہ رب العالمین اگر پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے معلوم؟ اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالی 30 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ کتبت لہ 30 حسنہ، 30 نیکیاں اللہ تبارک و تعالی لکھ دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس کے 30 گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ تو آج سے جو ہے یہ عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ آپ کہیں پہ پیدل جا رہے ہیں، چلتے ہوئے جا رہے ہیں، یا گاڑی میں آپ جو ہے سوار ہیں، یا کام میں آپ لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین اگر آپ اتنا پڑھ لیے تو 30 نیکیاں آپ کے لیے پکی ہو گئیں، اور 30 گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں میں سے اللہ تبارک و تعالی اسے مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ دیکھو عمل چھوٹا ہے لیکن 30 نیکیاں ماشاءاللہ آپ نے حاصل کر لیں۔ یہ پہلا عمل ہے۔ میرے بھائیو، دوسرا عمل میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان وضو کے ساتھ رہنا، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کیجئے۔ یہ ایک مسلمان کبھی بھی ناپاک نہیں رہنا۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہمیں دیکھتے ہیں، بہت سارے مسلمان بھائی پیشاب سے پاک نہیں، نماز کو جب دعوت دیتے ہیں بولتے ہیں نہیں مولوی صاحب پیشاب سے پاک نہیں ہو۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غسل جنابت وقت پہ نہیں کرتے، جب ان کو نماز کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نہانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک مسلمان ہو کر کے یہ جملے استعمال کرنا کہ بھئی ایک مسلمان وہ جنوبی ہے تو کبھی بھی شیطان کا حملہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے، کبھی بھی جنات کا حملہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ گندا آدمی ہے، وہ ناپاک آدمی ہے۔ ایک مسلمان کے اندر یہ چیز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گندا رہے، وہ ناپاک رہے، بلکہ ایک مسلمان کو چاہیے ہمیشہ وضو کے حالت میں رہنا چاہیے۔ اور وضو کرنے کے بعد میرے بھائیوں، یہ ایک عمل ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ وضو کریں گے نا تو وضو کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من توضا وضوئی ھذا، اگر کوئی آدمی جیسے میں نے وضو کیا ہے ویسا وضو کرتا ہے کوئی آدمی، اب وضو کا طریقہ اچھا سیکھ لینا، جیسے اللہ کے نبی وضو بنائے ہیں ویسا اگر کوئی آدمی وضو بنا لیتا ہے، پھر اس کے بعد ثم صلی رکعتین، 2 رکعتیں اس کے بعد اگر کوئی آدمی نماز اگر ادا کر لیتا ہے 2 رکعت، اسے کیا بولتے ہیں؟ اس نماز کو بولتے ہیں تحیۃ الوضو کی نماز، یعنی وضو بنانے کے بعد 2 رکعت جو نماز پڑھتے ہیں نا اس کو بولتے ہیں تحیۃ الوضو۔ تو 2 رکعت وضو کے بعد اگر کوئی آدمی ادا کر لیتا ہے تو اس کی اتنی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث کے اندر، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے۔ اور یہ گناہ کون سے معاف ہوتے ہیں؟ چھوٹے معاف ہوتے ہیں، بڑے معاف نہیں ہوتے۔ بڑے گناہوں کے لیے آپ اللہ کے دربار میں خالص توبہ کرنا، تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ معاف کرتا، ورنہ اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ، آپ یہاں سے نیکیاں کرتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کرتے چلے جاتا ہے۔ تو وضو کی دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ آپ کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا۔ قدموں کی آہٹ جنت میں
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، اے جبرائیل بتائیے کہ یہ کس کی آہٹ ہے، قدموں کی آہٹ جو میں سن رہا ہوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بلال رضی اللہ عنہ ہے، بلال رضی اللہ عنہ کی قدموں کی آہٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اے بلال کیا بات ہے کہ میں نے آپ کے قدموں کی آہٹ جنت میں نے محسوس کی ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی وضو بناتا ہوں تو میں اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھو 2 رکعت نماز وضو کے ساتھ اگر کوئی ادا کر رہا تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت دے رہا، جنت کے اندر اس کی آہٹ اللہ تبارک و تعالی سنا رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کیا معلوم ہوا؟ زیادہ سے زیادہ ایک تو وضو بنانا، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرنا، اور جب بھی وضو بناتے ہیں 2 رکعت نماز ضرور بضرور ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ کوئی بڑا عمل نہیں ہے، الحمدللہ چھوٹا سا عمل ہے، یہ کر لیجئے۔ دیکھو کتنے فائدے ہیں، 2 فائدے ہیں، آپ کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو داخل کرے گا۔ میرے بھائیو، رمضان میں لیلۃ القدر میں ہم جاگتے ہیں اور جاگ کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں جاگنے اور اس میں عبادت کرنے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب دیتا ہے۔ لیلۃ القدر کا ثواب 1000 راتیں مہینہ آپ جو ہے عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیتا ہے۔ اب چلیے، اگر کوئی آدمی اگر ایک عمل کرے، اگر کوئی آدمی کر لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لیلۃ القدر کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، وہ بھی رمضان میں غیر رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے گا۔ غور سے سنیے، یہ عمل لیلۃ القدر رمضان میں آتی اور اس کا ثواب بہت بڑا، لیکن یہ ثواب آپ غیر رمضان میں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا کرنا پڑے گا آپ کو لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کرنے کے لیے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی بعد العشاء 4 رکعات، اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعات نماز اگر کوئی آدمی ادا کرتا ہے تو 4 رکعات نماز یہ جو ہے نا، یہ 4 رکعت نماز جو ہے تعدل لیلۃ القدر، یہ 4 رکعت نماز جو ہے لیلۃ القدر کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ اللہ اکبر! دیکھیے، عشاء کی نماز پڑھ لیے، سنت پڑھ لیے، اور پڑھ کر کے آپ جو ہے گھر چلے گئے، اور گھر جانے کے بعد آپ جو ہے سونے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ 2 رکعت کر کے آپ نے 4 رکعت اگر ادا کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہی اجر دے گا جو اجر رمضان میں لیلۃ القدر کی رات میں آپ کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ! میرے بھائیو، ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے خطبے کے شروع میں ذکر کیا کہ بھائی عمل کرنا ہے، عمل کرنے کی نیت سے سنیں اور عمل کریں۔ شروع میں جو ہے اگر روزانہ آپ عمل نہیں کر سک رہے ہیں تو کم از کم ایک کام کیجئے، ہفتے میں 1 بار عمل کر لیجئے، وارم میں 1 مرتبہ عمل۔ کیا کرنا؟ 4 رکعت نماز ادا کرنا سونے سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 4 رکعت آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر کا ثواب انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو، عمل کتنا چھوٹا ہے، صرف 4 رکعت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا اجر دے رہا ہے۔ 1000 مہینوں کے برابر آپ کو ثواب دے رہا اللہ تبارک و تعالیٰ 4 رکعت پڑھنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر! دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہمارے اوپر شفقت کرنے والا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربان ہے۔ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، میں یہ جانتا ہوں، اللہ کہتا میں یہ جانتا ہوں کہ تمہاری عمریں چھوٹی ہیں، پچھلے لوگوں کے مقابلے میں ہماری عمریں کتنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو 1050 سال کی عمر دیا، 1050 سال، اور آج ہماری عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ پیارے نبی نے کیا کہا؟
उम्र उम्मती मा बैना 60 व 70। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के दरमियान। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, उम्र छोटी है इस उम्मत की, मैं ऐसे ऐसे अमल बताऊंगा इस उम्मत को, ये उम्मत अगर वो काम कर लेगी ना तो इनका सवाब जो है 1000 साल जिन लोगों ने जिया है उनसे ज्यादा इन लोगों का सवाब बढ़ जाएगा। मेरे भाइयों, ये है अल्लाह तबारक व तआला का हमारे ऊपर फजल। कितना शफकत वाला है हमारा परवरदिगार हमारे ऊपर। चलिए एक और अमल मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मन क़ाला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी मिअता मर्रा हत्ता तन्हु खताया व इन काना मिस्लु ज़बदिल बहर। अगर कोई आदमी रोजाना सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी चलते फिरते उठते बैठते काम करते, कभी भी सवारी पर कहीं भी अगर कोई आदमी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी अगर 100 मरतबा पढ़ ले, माशाअल्लाह हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं माशाअल्लाह, उनको वो जो है काम करते रहते हैं, लेकिन माशाअल्लाह वो तस्बीह पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बहुत सारे लोग तस्बीह पढ़ सकते हैं, काम कर रहे हैं और ये तस्बीह पढ़ लिए, दिन में क्या ज्यादा नहीं 100 मरतबा आप पढ़ लीजिए। 100 मरतबा पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर आप पढ़ लिए ना तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर किसी ने 100 मरतबा अगर पढ़ लिया तो उसकी फजीलत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं, अगरचे के समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो वो गुनाह, समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। समंदर का झाग यानी समंदर का बुरुग, कितना बुरुग रहता समंदर के ऊपर, उतने बुरुग के बराबर अगर कोई जो है गुनाह कर रहा है और ये 100 मरतबा अगर कोई आदमी पढ़ ले रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन शर्त यह है कि अमल करना पड़ेगा आपको। इंशाअल्लाह हम सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही 100 मरतबा हम पढ़ लेंगे, और वो भी क्या है पूरे दिन भर आप पढ़ते रहो, हर नमाज के बाद 20-20 मरतबा पढ़ लो आप, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। आप इंशाअल्लाह एक ही नशिश में आप बैठ करके, मैं ये समझता हूं कि 10 मिनट से कम के वक्फे में आप इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये अमल मेरे भाइयों हम सबको जरूर करना चाहिए। देखो छोटा अमल है लेकिन सवाब के मामले में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसी तरह मेरे भाइयों देखो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिदों में दरस चलता, मस्जिदों में दरसे कुरान दरसे हदीस चलता, और हमारे बहुत सारे लोग दरसे कुरान दरसे हदीस नहीं सुनना चाहते। उलमा यहाँ बैठते रहते हैं और लोग क्या है उठ उठ करके जाते रहते हैं, और लोग हमारे अपने आप को बहुत बड़ा अल्लामा बहुत बड़ा आलिम समझते हैं। उनके पास जो है इधर उधर बैठ करके वक्त गुजारने के लिए घंटों टाइम रहता, लेकिन 5 मिनट दरसे हदीस सुनने के लिए टाइम नहीं, 10 मिनट दरसे कुरान सुनने के लिए टाइम नहीं हमारे लोगों के पास। चलो मैं आपको आज एक हदीस सुनाता हूं, एक फजीलत सुनाता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी मस्जिद में बैठ करके अगर कोई आदमी कुरान का दरस सुन रहा, हदीस का दरस सुन रहा, और बैठ करके इत्मीनान और सुकून के साथ अगर कोई आदमी अल्लाह और उसके रसूल की बातें अगर सुन रहा है, तो उस आदमी के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हुमुल कौम ला यशका बिही जलीसुहुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये ऐसी जमात है, ये ऐसी जमात है जो बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनती है, अल्लाह तबारक व तआला जरूर बजरूर उसके गुनाहों को माफ कर देता है। अल्लाह अकबर। अगर कोई आदमी दरसे कुरान में बैठा, अल्लाह गुनाह माफ कर दिया। अगर कोई आदमी दरसे हदीस में बैठा, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ कर दिया। या कहीं भी कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई बयान चल रहा है, उसमें अल्लाह और उसके रसूल की बातें बयान की जा रहे हैं, उसमें बैठा कोई आदमी, याद रखो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। इसीलिए मेरे भाइयों हमें जो है ये जो चीजें हैं ना, अल्लाह रसूल की बातें, इसकी अहमियत देना और इसे मामूली समझ करके इसे जो है जाया नहीं करना, उठ करके नहीं जाना। एक एक बात मेरे भाइयों कुरान और हदीस की गौर से सुनो
اور غور سے سن کر کے کیا کرو، تمہارے گھر والوں کو بھی جا کر کے بتاؤ، تمہارے گھر میں تمہارے بچے کو بتاؤ، تمہاری بیوی کو بتاؤ، تمہارے بچیوں کو بتاؤ، تمہارے بھائیوں کو بتاؤ، تمہارے بہنوں کو بتاؤ. کیا بولنا کہ میں نے آج جو ہے مول صاحب کی زبانی آج ایک حدیث میں نے سنی ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ مول صاحب یہ بتا رہے تھے کہ جو بھی آدمی روزانہ ایک دن میں سبحان اللہ و بحمدہ اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اتنے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جاؤ یہ آپ سناؤ. اگر آپ کے بچے آپ کی بتائی ہوئی بات پر اگر عمل کرنا شروع کر دیے، زندگی بھر اگر وہ عمل کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ چلے جائیں گے دنیا سے، آپ کی بتائی ہوئی بات پہ آپ کا بچہ عمل کر رہا، خبر میں بھی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور بچہ پڑھا تو وہ بچہ پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کے ثواب کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. میرے بھائیو، کوشش یہ کرے دین کی باتیں خود سنیں اور جا کر کے اپنے فیملی اور اپنے گھر والوں کو بھی جا کر کے سنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین. میرے بھائیو، اسی طرح دیکھیے نیکی کا ارادہ کرنا، نیکی کا ارادہ کرنا. مثال کے طور پر کہ بھئی آپ جو ہے کوئی آج کل ہر ایک کے پاس یوٹیوب ہے، ہر ایک کے پاس یوٹیوب، اس میں آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ ایک آدمی نے مسجد بنایا، فلاں جگہ ایک آدمی مدرسہ بنایا، فلاں آدمی جو ہے اتنے غریبوں کی اس نے مدد کی، فلاں آدمی اتنا صدقات و خیرات کرتا ہے. آپ کو جو ہے معلوم ہوا یوٹیوب کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں، یا جمعہ میں آپ نے سنا کسی اچھے آدمی کے بارے میں آپ نے سنا، کہ آپ کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا. کیا پیدا ہوا؟ خیال. آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا، اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، اگر اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی دولت اگر اللہ تعالی مجھے بھی دینا، انشاءاللہ میں بھی ایک مسجد بناتا ہوں، میں بھی ایک مدرسہ بناتا ہوں. اگر اللہ مجھے اتنی دولت دیا تو میں بھی یتیموں کے واسطے کچھ نہ کچھ میں بھی خرچ کرتا ہوں، بیواؤں کے واسطے میں بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرتا ہوں. دل میں ارادہ پیدا کر لیا آدمی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر کوئی آدمی کسی نیک آدمی کا کوئی عمل دیکھ لیا، کوئی آدمی دل میں ارادہ کر لیا میں بھی ایسا کرنا، میں بھی ایسا کروں گا، میں بھی مسجد بناؤں گا، میں بھی مدرسہ بناؤں گا، اگر دل میں ارادہ کر لیا، اگرچہ کہ نہیں کر سکا، انہیں زندگی میں نہیں ہوا اس کے ہاتھ سے، لیکن ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی یہ ارادہ کرنے والے کو اتنا ہی اجر دے گا جتنا وہ آدمی جو کام کر رہا نا، مسجد بنا دیا، انہیں بنایا، لیکن نیت کرنے کی وجہ سے اسے بھی مسجد بنانے کا ثواب مل گیا. اللہ اکبر. دیکھو، مدرسہ بنانے کا ثواب مل گیا، یتیموں کی مدد کرنے کا ثواب مل گیا، غریبوں کی مدد کرنے کا، کیونکہ دل میں ارادہ کر لیا تھا اگر اللہ دیا تو میں ضرور کروں گا، اللہ دیا تو میں ضرور کروں گا. میرے بھائیو، یہ نیت اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرو. ہمارے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، فلاں سیاستدان کے نے اتنے پیسے ہے کہتے، بھائی فلاں آدمی الیکشن میں اتنے خرچہ کریا کہتے، فلاں اتنے پیسوں میں مندر بنایا کہتے. ارے بھائی، آپ جو ہے ایسے لوگوں کو نمونہ مت بناؤ، نمونہ ایسے لوگوں کو نہیں بنانا. اگرچہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مالدار ہو سکتا ہے کہ وہ خرچہ کر رہا ہو، اس کے پاس قارون کا خزانہ کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھو آپ کے رول ماڈل کون ہونا معلوم؟ مسجد بنانے والے، مدرسے بنانے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، غریبوں کو فری تعلیم دینے والے، جو اچھے اچھے نیکی کے کام کرتے ہیں، دیکھو صدقہ و خیرات کرنے والے، ایسے بڑے بڑے مالداروں کو رول ماڈل بناؤ. انشاءاللہ آپ کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ. یہ جو کافر اور مشرک ہے نا، ان کو اگر آپ رول ماڈل بنے تو آپ کے پاس بھی اگر دولت ہے، کل صدقہ نہیں کریں گے، آپ صدقہ نہیں کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ جیسے انہیں جو ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا، تمہیں بھی گھومیں گے. انہیں جیسا فخر کر لے کو پھر رہا، ویسا آپ بھی فخر کر لے کو پھریں گے. نہیں، رول ماڈل ان کو نہیں بنانا، اچھے لوگوں کو رول ماڈل بنانے کی کوشش کیجیے. تو میرے بھائیوں، دل میں ارادہ کرنا کسی
مالدار آدمی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، ارادہ کیجئے، اگر آپ اگر نہیں کر سکے نا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے برابر آپ کو ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالی اجر دے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صفوں کو مکمل کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم کہ بھائی پہلی صف جو ہے ابھی بھرتی نہیں ہوئی رہتی، دوسری صف میں انہوں وہاں کھڑے رہتے ہیں۔ اب لوگ جو اشارہ کرتے رہتے ہیں کہ بھائی پہلی صف مکمل کرو، لیکن پھر بھی نہیں جاتا انہیں پہلی صف مکمل کرنے کے واسطے، اپنی جگہ کھڑے رہتا۔ یاد رکھو یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے، اور ایسا آدمی بہت بڑی فضیلت سے محروم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، من سد فرجہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اگر کوئی آدمی پہلی صف جا کر کے مکمل کر رہا، پہلی صف میں ایک آدمی کی جگہ خالی ہے، جلدی جلدی جا کر کے پہلی صف میں کیا کر رہا، انہیں جا کر کے بھرتی کرا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ اکبر! دیکھو کیا کون سا بڑا کام ہے بھیا، سب بن رہی، پہلی صف میں ایک آدمی کی جگہ خالی ہے، انہیں کیا کرا، جا کر کے اس میں کھڑا ہو گیا، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں گھر بنا دیا اس آدمی کو۔ اللہ اکبر! دیکھو عمل چھوٹا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر۔ یہاں دنیا کے اندر ایک آدمی پوری زندگی لگا دے رہا گھر بنانے کے واسطے، کیا کرنا، نہیں پلاٹ لے آؤ، گھر بنانا، آخر کار 60 سال کی عمر میں جا کر کے گھر بناتا، اور بڑی آرزو اور خواہش سے بناتا گھر، اور اس کے بعد جو ہے ابھی کتنے لوگوں کو ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ گھر مکمل ہوا، انہیں جا کر کے ایک دن بھی اس کے کمرے میں نہیں سویا، مر گیا، اور وہ گھر جو ہے پرماننٹ رہنے والا انشاءاللہ۔ یہ چھوٹا عمل کا آپ کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرماننٹ گھر آپ کے لیے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ بنا کر کے دے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک بری عادت ہے، وہ بری عادت کیا ہے کہ بھئی لوگوں کی غیبت کرنا، غیبت نہیں کرا تو بھی ویسی محفلوں میں جا کر کے بیٹھنا۔ ہمارے پاس فجر کی نماز کے بعد چائے پینے کے واسطے جمع ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، وہ چائے کے اڈے ہیں نا، وہ چائے کے اڈے نہیں ہیں، وہ غیبتوں کے اڈے ہیں۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد در ادمیہ بیٹھ رہے ہیں، فجر کی نماز کے بعد در ادمیہ بیٹھ رہے ہیں، اور بیٹھ کر کے لوگوں کے گلے گاتے ہیں، بیٹھ کر کے برائیاں کر رہے ہیں، انہیں ایسا، انہیں ویسا، انہیں ایسا، لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں وہاں بیٹھ کر کے۔ میرے بھائیو یہ چیز اچھی نہیں ہے، ایسی محفل میں اگر آپ چلے گئے جہاں کسی کی غیبت ہو رہی، آپ کیا کرنا، اس محفل میں آپ کیا کریں گے، جا کر کے وہ ہنسلے کو نہیں بیٹھنا، اچھا انہیں ایسا کرے، اچھا ایسا بیٹھنا، انہیں مزے لے رہا، سنا رہا نہیں لیکن مزے تو لے رہا، اچھا انہیں ایسا کیا، اچھا انہیں ایسا کرا، ویسا کرا، بیٹھ کر کے مزے نہیں لینا، بلکہ کیا کرنا، یہ ایک ایمان والے کی عادت یہ ہونا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ذب عن عرض اخیہ اعتقہ اللہ من النار۔ اگر کوئی آدمی کسی غیبت والی محفل میں گیا، غیبت چل رہی تو ان سے بولا بھائی اللہ کے واسطے بند کرو، یہ تمہاری کیسٹ بند کر ڈالو، اللہ کے واسطے میں سننا نہیں چاہتا، فلاں آدمی کی برائی کر رہے ہیں آپ لوگ، وہ آدمی نہیں ہے یہ ہمارے پاس، اس کی برائی مت کرو آپ۔ ہاں اگر اس آدمی کی اصلاح کرنا ہے، جاؤ اس کے پاس، جا کر کے اس کے سامنے بولو، جا کر کے اس کی اصلاح کرو، میں جو ہے اس کی غیبت سننا نہیں جا۔ اگر کوئی آدمی یہ جملہ اگر بول دیا، کہیں بھی گھر میں غیبت ہو رہی، یا شادی بیاہ میں غیبت ہو رہی، یا کہیں دوستوں کی محفل میں غیبت ہو رہی، انہیں بول دیا نہیں میں نہیں سننا چاہتا، اس آدمی کی یہ فضیلت ہے، اعتق اللہ من النار، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا۔ اللہ اکبر! دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے، کون سا بڑا کام کر رہا، بس یہ بول رہا ہے کہ بھائی غیبت بند کرو، میں سننا نہیں چاہتا، اتنا جملہ اگر بول دیا، اور جس آدمی کی عزت جاری، اس آدمی کی عزت کی دفاع کیا،
بولا کہ نہیں فلاں آدمی کی عزت نہیں نکالنا چاہیے آپ لوگوں کو. اتنا بول دیا تو ابھی اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزاد کرے گا. میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ثواب. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا کتنا بڑا ثواب، کتنا بڑا ثواب، بہت بڑا ثواب. یہ ایک مجاہد سیدھا ڈائریکٹ جنت، اپنے ساتھ 70 لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا. اللہ تعالیٰ عام جنتی کو 2 حور دے گا تو یہ ایک مجاہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ 72 حوریں دے. بہت فضیلتیں ہیں اس کی. چلو یہ ایک عمل ایسا ہے، آپ اللہ کے راستے میں جا کر کے کٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک عمل کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے راستے میں جو ہے شہید ہونے کا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. کیا ہے وہ عمل؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں السعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. جو بھی آدمی کسی بیوہ کی خبرگیری کرتا ہے یا کسی مسکین کی اگر کوئی آدمی مدد کرتا ہے، بیوہ کی مدد کرتا ہے کہ بیچاری وہ بیوہ ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، شوہر کا اس کا انتقال ہو چکا ہے، بیچاری یتیم بچے اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اگر کوئی مدد کر دیا ان کی، اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر، اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے برابر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اجر دے گا. اللہ اکبر. دیکھو میرے بھائی، آج کل بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے. کوئی ضرورت نہیں کہ آپ جو ہے گھر جا کر کے آپ اسے مدد پہنچا، کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بھائی کا آپ فون نمبر لے لو، لے کر کے آپ فون پے سے بھیج ڈالو. بھائی گوگل پے، فون پے، آج کل مدد پہنچانے کے کتنے ذریعے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے گھر کو جا کر کے آپ مدد پہنچا، کوئی ضرورت نہیں ہے. فون پے کے ذریعے سے اللہ نے جتنی طاقت آپ کو دی ہے، 500 کی طاقت ہے 500 بھیج دو، 1000 روپے کی طاقت ہے، وہ بیوہ بھائی ہے اس کا بھائی، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دو. بولو کہ بھائی اس عورت کو دے دینا میری طرف سے. نہیں بھائی 100 روپے کا اگر آپ انتظام کرتے 100 روپے دو آپ، لیکن خبر گیری کرو. اسی طرح کوئی مسکین ہے بیچارہ آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے محلے میں کام نہیں چل رہا، بے روزگار ہے بیچارہ، پریشان حال ہے بیچارہ، تو کیا کرو آپ اس بیچارے کی جو ہے پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنے طرف سے جو بھی ہو سکتا ہے آپ کرنے کی کوشش کیجیے. میرے بھائیو دیکھو یہ بھی کتنا بڑا جو ہے ثواب کا کام ہے. اگر آپ جو ہے کسی بیوہ یا کسی یتیم یا کسی مسکین کی اگر خبر گیری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب دیتا ہے. میرے بھائیو اگر آپ روزے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چلو یہ ایک کام آپ کر لو. وہ کام کیا ہے؟ اگر روزے کے برابر اگر اللہ کے پاس آپ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک عمل ہے، اگر آپ کر لیں گے اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کا ثواب آپ کو دے گا. وہ کام کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ایسا آدمی جو شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا آدمی، کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھنا؟ کھانے کھانے کے بعد دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. الحمدللہ اگر پڑھ لے کم از کم، اگر یہ پوری دعا نہیں آ رہی کسی کو تو کم از کم کیا کرے؟ الحمدللہ پڑھ لے. الحمدللہ اگر پڑھ لے گا کوئی آدمی تو کتنا بڑا ثواب ہے اس کے لیے. اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والے روزے دار کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب دیتا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیو ہمیں کھانے کے بعد جو ہے خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ کم از کم جو ہے الحمدللہ پڑھ لو. الحمدللہ الحمدللہ پڑھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ الحمدللہ پڑھنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روزہ رکھنے کا ثواب دے گا انشاءاللہ. کھا رہا آدمی لیکن روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دے رہا. اللہ اکبر. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ ہمارے اوپر غفور الرحیم ہے، کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر کرم کرنے والا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں دیکھیے پانی پلانے کا اجر بہت بڑا ہے. پانی پلانے کا اجر بہت بڑا ہے. پانی پلانا چاہیے لوگوں کو. آپ چاہے تو جو ہے پانی کا بہت اچھا انتظام کر دیجئے، ایک بورویل لگا کر کے دے دیجئے کہیں پہ اگر ضرورت ہے آپ کے طرف سے. بھائی بورویل کا انتظام آپ کر دیجئے غریبوں کے علاقوں میں تاکہ وہ پانی پئیں. اس میں کوئی جو ہے متبھید بھی نہیں کرنا چاہیے
کہ یہ ہماری قوم کا پیے تمہاری قوم نہیں، انسانیت کی خدمت کیجیے، پانی کا انتظام کر دیجیے، یا نہیں تو مسجد میں جو ہے ایک باٹل لا کر کے رکھ دیجیے۔ الحمدللہ یہاں پہ ماشاءاللہ موجود ہے، اللہ جزائے خیر دے، بہترین کام ہو رہا، پانی پلانا چاہیے۔ اور اگر کہیں پہ جو ہے کوئی پروگرام ہو رہا، آپ جو ہے باٹلیں لے جا کر کے رکھ دیجئے، ان کے لیے پانی کا انتظام میرے طرف سے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے کہا دنیا کے اندر سب سے بہترین صدقہ کیا ہے معلوم؟ افضل الصدقہ شرب الماء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ کہ کسی کو پانی پلانا۔ پیسے دینا وہ سب صدقہ ہے، لیکن پانی پلانا جو ہے یہ افضل صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ جتنی طاقت ہے آپ کے پاس، آپ کیا کرو، کبھی کبھی کچھ باٹل لے لو، آپ 10 روپے میں ایک باٹل مل جاتا آپ کو، آپ جو ہے سفر کر رہے ہیں تو 5-6 باٹل لے لیجئے، 40-50 روپے خرچ کیجئے۔ آپ جو ہے بس میں جا رہے ہیں، وہاں پہ دیکھیے کون مجبور آدمی ہے، اسے جو ہے باٹل دے دیجئے تاکہ جو ہے اچھا پانی پیے وہ۔ کبھی ہاسپٹل جا کر کے تقسیم کر دیجئے پانی کو۔ آپ سعودی عرب اگر جا کر کے دیکھیں گے نا، یہ چیز وہاں بہت زیادہ ہے۔ سعودی عرب کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو ہے پانی پلانے کا بہت بہترین نظم ہے لوگوں کے پاس، لوگ بڑھ چڑھ کے پانی پلاتے رہتے ہیں۔ آپ جاتے جاتے سڑکوں کے اوپر بڑے بڑے جو ہے لاریاں رکھے رہتے ہیں، کنٹینروں میں پانی کا انتظام لوگ بانٹتے رہتے ہیں، بھائی پانی 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 لے لو پیو پیو۔ سڑکوں کے اوپر کوئی بھی جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ پانی کا جو ہے ڈبہ لا کر کے رکھ دیتا ہے کہ جانے والے لوگ، سڑک پہ جانے والے اٹھا کر کے وہ پیتے ہوئے نکل جانا ہو، پوچھنے کی ضرورت نہیں کسی کو، کیونکہ وہ کوئی اللہ کا بندہ رکھ دیا ہے پانی، اس لیے کہ اس سے بڑا صدقہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، پانی سے روکنا یہ بہت بری چیز ہے۔ ایک عورت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی روایت، بڑی نمازی تھی وہ عورت، لیکن اس نے کیا کیا، ایک جانور کو پانی نہیں پلایا، وہ بلی جو ہے مر گئی، بلی کو پانی نہیں پلا، بلی مر گئی، وہ عورت جہنم میں چلی گئی۔ نمازی، لیکن اس نے خدمت نہیں کی۔ اور وہی ایک زانیہ عورت تھی، زانیہ عورت، اس نے کیا کیا، ایک کتے کو پانی پلا دیا۔ اب یہاں تو جو ہے کتے کو پانی پلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیا، اس کے پورے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ کتے کو، جانور کو پانی پلایا تھا، اب یہاں انسانوں کو اگر کوئی پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ یہ کام کرنے کی کوشش کیجئے میرے بھائیو۔ چھوٹا عمل ہے، پانی پلانا چھوٹا عمل ہے، لیکن ثواب دیکھو کتنا بڑا ہے کہ سب سے بہترین صدقہ ہے، اور پانی پلانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، جہاں کہیں بھی آپ بیٹھیں، مجلسوں کے اندر، ادھر ادھر، مثال کے طور پر آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سفر کرتے ہیں نا، یہ ایک سیٹ میں آدمی بیٹھے رہتا اور 2 سیٹ کی جگہ لے لیتا، میرے بازو کوئی بھی نہیں بیٹھنا۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ چاہے آپ کسی مسجد میں جاؤ، طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کی عادت یہ ہونا چاہیے کہ بھئی میرے بازو جو ہے کسی آدمی کو میں جگہ دوں، میں سفر کر رہا ہوں، میرے بازو کسی آدمی کو بٹھانا، میں یہ نیت ہونا چاہیے آپ کی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم۔ اللہ کہتا ہے، اے ایمان والو، جب آپ سے کہا جائے کہ بھئی ذرا ہٹ جاؤ، اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ مجادلہ کی آیت، ذرا ہٹ جاؤ، تو اگر کوئی آدمی سمجھو ہٹ گیا، جگہ دے دیا، اللہ کہتا ہے اذا قیل لکم تفصحوا فی فافصحوا، ہٹ جاؤ، یفصح اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے جگہ بنائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ آپ کے لیے جگہ بنائے گا۔ اللہ کیا جگہ بنائے گا؟ مفسرین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں، اس کی روٹی میں، اس کی صحت میں، اس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت دے گا انشاءاللہ۔ آپ جو ہے دوسروں کو جگہ بنا رہے نا، اللہ آپ کے لیے جگہ بنائے گا، اور اللہ اگر آپ کے لیے جگہ بنا دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر اللہ آپ کا خیال کر لیا نا، آپ دنیا کے سب سے کامیاب انسان بن جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو،
آج کے خطبہ جمعہ کا جو خلاصہ ہے وہ خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، دیکھو کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے بڑے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ تو میں نے جو باتیں آج آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان باتوں پہ ضرور بضرور آپ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ میں عمل کے لیے ساری باتیں آپ کو بتایا ہوں، ایسا نہیں کہ سننے کے بعد ہم چلے جائیں اور پھر ساری چیزیں بھول جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ زندگی میں عمل کیجئے، انشاءاللہ بہت ساری نیکیاں، بہت سارا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم نے جو باتیں سنی ہیں خطبہ جمعہ کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی نیکی ہے ہمارے میزان حسنات میں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ان نیکیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت نصیب عطا فرمائے۔ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب عطا فرمائے۔ جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے عاجلہ کلیہ نصیب عطا فرمائے، جو تاجر ہیں تجارت میں لگے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کمائی میں خیر و برکت نصیب عطا فرمائے، اور جو لوگوں کی خدمت خلق کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر نیکی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اور اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت سے، پریشانی سے، غربت سے، فقر و فاقہ سے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔